بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في ذکر المہدی. یہ باب مہدی علیہ السلام کے ذکر کے بارے میں باب ہے، ان کا تذکرہ اس باب میں ہے. قال حدثنا مسدد أن عمر بن عبيد حدثهم وحدثنا محمد بن العلا قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وقال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا زائدة وقال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني عبيد الله عن فتر المعنى واحد كلهم عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کی اسانید کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب نے اس حدیث کو کئی ایک اسانید سے روایت کیا ہے. گویا کہ یہ حدیث امام صاحب کے پاس کئی سندوں سے موجود تھی. امام صاحب نے ان کو ایک ہی ساتھ جمع کر دیا ہے. اختصار کی خاطر، اختصار کی غرض سے امام صاحب نے ایک ہی ساتھ ان کو جمع کر دیا ہے. دیکھیں گے آپ یہ حدیث کتنی سندوں سے مروی ہے. یہ حدیث کتنی 5 سندوں سے. دیکھیے جتنے ہاں ہوں گے اس سے ایک زیادہ، 1 ہاں، 2 ہاں، 3 ہاں، 4 ہاں، یعنی 5 سندوں سے. ایک سند، دوسری سند، یہ تیسری، یہ چوتھی اور یہ 5ویں سند. یہاں پر آپ دیکھیں گے آگے ان فطر المعنى واحد، اس کے بعد ہے کلہم عن عاصم. یہ سب کے سب راوی عاصم سے روایت کرتے ہیں. کلہم، ہم ضمیر لوٹ رہی ہے عمر بن عبید کی طرف اور ابو بکر بن عیاش کی طرف اور سفیان کی طرف، ایسے ہی زائدہ کی طرف اور آخر میں فطر کی طرف، فطر بن خلیفہ. یہ تمام کے تمام راوی اس حدیث کو آگے جا کے روایت کرتے ہیں عاصم بن بہدلہ سے ہیں. تو عاصم سے روایت کرتے ہیں تو مطلب یہاں پر ان تمام اسانید کا ملتقل اسانید جسے کہتے ہیں، یعنی ساری سندیں آ کر جہاں ملتی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ عاصم ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے ان اسانید کا ملتقا کیا ہے، ملتقل اسانید کیا ہے، تو جواب ہوگا عاصم. یعنی کیسے سند ہے؟ اس طرح سے ہے قال حدثنا مسدد ان عمر بن عبید حدثهم عن عاصم عن زر بن حبیس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایسے ہی قال حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا ابو بکر بن ابی عیاس ہے، اس کے بعد ہے عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح سے گویا 5 اسانید تھی، امام صاحب نے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. مقصد کیا تھا؟ اختصار، تاکہ زیادہ جگہ نہ لے. 5 حدیثیں ذکر کرتے الگ الگ تو زیادہ جگہ لگتی، تو 5 کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا ہے. اب یہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ لو لم يبقى من الدنيا الا يوم. اگر باقی نہ بچے دنیا میں سے سوائے ایک دن کے، اگر باقی نہ رہے دنیا کا مگر ایک دن، دنیا کا آخری دن بچا ہے بس. قال زائدہ فی حدیث، زائدہ نے اپنی حدیث میں کہا. زائدہ یہ مرد کا نام ہے، عورت کا نام نہیں ہے. زائدہ مرد کا نام ہے، زائدہ بن قدامہ ہے یہ والے زائدہ. تو زائدہ بن قدامہ کہتے ہیں اپنی حدیث میں، ان کی جو اپنی سند سے حدیث ہے اس میں اس سے تھوڑا اور زیادہ لفظ ہے لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ ہے. مطلب اور راویوں نے زائدہ کے علاوہ سفیان ہے، عمر بن عبید ہیں، ایسے ہی فطر ہیں، انہوں نے یہ لفظ ذکر نہیں کیا ہے، صرف زائدہ نے یہ لفظ ذکر کیا ہے.
لطول اللہ ذلك اليوم، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا. اگر ایک دن بچا ہے قیامت میں، دنیا کا آخری دن بچا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھیجے گا. ثم اتفقوا، پھر سب کے سب راوی متفق ہیں حدیث کو آگے بیان کرنے میں، یہ لفظ بیان کرنے میں. سب راوی زائدہ، سفیان، عمر بن عبید، ایسے فطر، یہ سب لوگ آگے متفق ہیں یہ بات کہنے میں. حتی یبعث فیہ رجلا منی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھیجے گا اس میں، اس دن میں، ایک آدمی کو منی، مجھ سے، یعنی میری نسل سے، میری ذریت سے، میرے خاندان سے ایک آدمی کو بھیجے گا. آدمی سے مراد کون ہے؟ مہدی علیہ السلام ہے. تو مطلب یہاں پر یہ ہے کہ دنیا کا صرف ایک دن بچے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی لازمی طور پر وہ آئے گا، کبھی نہ کبھی قیامت سے پہلے لازمی طور پر وہ آئے گا. اس جملے کا مطلب کیا ہے اس انداز میں کہنے کا، کہ لازمی واجبی طور پر ایک آدمی آئے گا، یعنی مہدی علیہ السلام، گرچہ دنیا کا آخری دن بچا ہو اس دنیا کا. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور، خروج، یہ آخری زمانے میں ہوگا، ابتدائی زمانے میں نہیں ہوگا، دنیا کے آخر میں ہوگا. چاہے کتنا بھی ہو، یعنی دنیا کے شروع میں نہیں ہوگا، دنیا کے آخر میں ہوگا. یہ بھی اس سے اس کی طرف بھی اس میں اشارہ ملتا ہے. حتی یبعث فیہ رجلا منی او من اہل بیتی، مجھ سے یا میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا. یواتئ اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، مطابق ہوگا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے تو اس آدمی کا نام بھی محمد ہوگا. واسم ابیہ اسم ابی، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا. یواتی پر عطف ہے بھی، تو میرا نام، اس کا نام میرے نام کے مطابق، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا. زاد فی حدیث فطر، فطر بن خلیفہ یہ ہیں جو ان کی حدیث میں یہ لفظ زیادہ ہے. آگے یہ لفظ یملأ الارض قسطا، یہ آدمی جو آئے گا یہ زمین کو بھر دے گا، قسطا و عدلا، عدل و انصاف سے بھر دے گا. کما ملئت ظلما و جورا، جیسا کہ زمین بھری ہوئی تھی ظلم و جور سے، ظلم و جور سے، ظلم و زیادتی سے، جیسے زمین بھری ہوئی تھی ایسے ہی وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. معلوم ہوا کہ جس وقت ان کا ظہور ہوگا، جس وقت وہ آئیں گے، اس وقت ظلم و زیادتی عروج پر ہوگی، بہت زیادہ ظلم و زیادتی اس وقت ہوگی. چنانچہ وہ ظلم و زیادتی کو ختم کر دیں گے اور عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے. یعنی عدل و انصاف کا غلبہ ہوگا، کسی پر ظلم و زیادتی پھر نہیں ہوگی. وقال فی حدیث سفیان، اور سفیان کی حدیث میں آپ نے کہا، سفیان یہ یعنی سفیان ثوری ہے. تو سفیان کی حدیث میں لا تذهبوا، لا تذهبوا، سفیان ثوری کی حدیث میں کیا ہے؟ لا تذهبوا او لا تنقضي الدنیا. لا تذهبوا کہا یا کہا لا تنقضي الدنیا، دونوں ہم معنی ہے. دنیا نہیں جائے گی، دنیا ختم نہیں ہوگی. حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی، یہاں تک کہ عرب پر حکومت کرے گا ایک آدمی من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے. حتی یملک العرب، یہاں تک کہ عرب کو اپنی حکومت میں لے لے گا یا عرب پر وہ حکومت کرے گا. تو اچھا اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں. من یواتی اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، میرے نام کے موافق ہوگا، جیسے کہ پچھلی حدیثوں میں گزر چکا ہے. اب یہاں پر یہ بات گزری حتی یملک العرب، عرب کو یہاں بالخصوص ذکر کیا ہے. کیوں عرب کا خاص ذکر کیا ہے؟ اس لیے کہ عرب کے لوگ ہی اصل ہیں اور اشراف ہیں، زیادہ یعنی مشرف لوگ ہیں، اس لیے ان کا ذکر آیا ہے. عرب کا ذکر ہے. بعض نے کہا ہے کہ عجم کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی مراد ہے.
ہیں طیبی فرماتے ہیں، امام طیبی فرماتے ہیں کہ عجم کا ذکر گرچہ اس میں نہیں ہے لیکن وہ بھی اس میں مراد ہیں۔ تو عرب پر حکومت کریں گے اور ان سب کا وہ سب لوگ جو ہے ان کے ہاتھ پر جو ہے متفق ہوں گے۔ تو اس لیے عرب کا ذکر آیا ہے کہ سب سے پہلے وہی لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اس کی شروعات عرب سے ہوگی، باقی جو ہے وہ سب پر حکومت کریں گے، پوری دنیا پر، غیر عرب پر بھی۔ ابو داؤد کہتے ہیں، قال ابو داؤد، امام صاحب کہتے ہیں کہ لفظ عمرا و ابی بکر بمعنی سفیان، عمر اور ابو بکر کا لفظ سفیان کے ہم معنی ہے۔ یہ سوال میں نے پچھلے امتحان میں کیا تھا، ابو بکر اور عمر سے مراد کون ہے؟ تو کسی نے لکھا عمر بن خطاب، کسی نے لکھا ابو بکر صدیق۔ دیکھیے یہاں پر عمر اور ابو بکر سے مراد کون ہے؟ یہ سند میں جو عمر اور ابو بکر، عمر سے مراد عمر بن عبید ہیں، اور ابو بکر سے مراد یہ ابو بکر ابن عیاش ہیں، اور سفیان سے مراد یہ سفیان ثوری ہیں۔ تو اس طرح سے اس چیز کا خیال رہے کہ یہاں پر یہ جو بات آئی ہے اس کا تعلق سند سے، یہ سند میں جو نام ہیں وہی نام مراد ہیں۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر، یہ عمر بن عبید اور ابو بکر ابن ایاس کی حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ سیم سفیان کی حدیث کے جیسے الفاظ ہیں، تقریباً اسی کے معنی کے الفاظ ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث میں مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے، نام ان کا نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں پیشین گوئی ہے کہ ایک آدمی آئیں گے، میرے خاندان سے ہوں گے، میری نسل سے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری نسل سے وہ ہوں گے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، ان کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا۔ تو اس میں شیعوں پر بھی رد ہے، جو لوگ کہتے ہیں محمد ابن حسن کو وہ لوگ مہدی مانتے ہیں شیعہ لوگ، تو ان کا بھی اس حدیث میں رد ہے، محمد ہے لیکن اس کے باپ کا نام حسن ہے، تو اس لیے وہ مہدی نہیں ہیں، اور اسی کا وہ انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ غائب ہو گئے ہیں، امام غائب اس کو مانتے ہیں کہ وہ نکلیں گے آخری زمانے میں، ایسا وہ کہتے ہیں۔ بہرحال ان کا اس میں رد ہے، اس لفظ میں یواتیو اسمہ اسمی، و آگے یہاں پہ جو لفظ وسم ابی ہی اسم ابی، اس لفظ میں شیعوں کا رد ہے۔ اگلی حدیث بھی اسی حدیث کے جیسے، قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا الفضل بن دکین قال حدثنا فطر عن القاسم ابن ابی بزہ عن ابی الطفیل عن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو لم يبقى من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلا كما ملئت جورا۔ یہاں پر پچھلی حدیث میں ہا 4 مرتبہ آیا ہے۔ ہا کا مطلب کیا ہے اس سے پہلے کئی بار بتا چکا ہوں، ہا کا مطلب ہے التحویل، تحویل الاسناد الى اسناد آخر، تو اس چیز کا دھیان رکھیں، ہا کا مطلب تحویل ہے۔ ابھی ایک شخص سے پوچھا تھا امتحان میں، وہ بتا نہیں پا رہے ہیں، حالانکہ کئی دفعہ یہ لفظ گزر چکا ہے۔ امام صاحب کے اساتذہ کا یہاں پر کتنے استادوں کا نام آیا ہے اس حدیث میں؟ ان اسانید 5 اساتذہ کا نام آیا ہے۔ اگر پوچھ لیا جائے امام صاحب کے چند اساتذہ کے نام لکھیے، تو دیکھیے ہر سند کے شروع میں، ہر حدیث کے شروع میں امام صاحب کے اساتذہ کا نام ہے۔ مسدد، یہاں مسدد دونوں جگہ مسدد ہیں، تو یہ ایک ہی ہیں، یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے، تو 5 اسانید ہیں لیکن 4 استادوں کے نام اس میں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ اگلی حدیث ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو لم یبق من الدہر، اگر باقی نہ رہے زمانے میں سے الا مگر ایک دن، لبعث اللہ رجلا من اہل بیتی، تو اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو، تب بھی ایک آدمی کو بھیجے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، یملؤها عدلا، یملؤ الارض، زمین کو بھر دے گا عدل و انصاف سے، یا یملؤ الدہر او یملؤ الدنیا، دنیا کو یا زمین کو بھر دے گا عدل و انصاف سے، کما ملئت جورن، جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی، ظلم و زیادتی سے جیسے وہ بھری ہوئی تھی۔ تو یہاں پر یملؤها، پیچھے اس کی وضاحت ہے، یملؤ الارض، زمین کو بھر دے گا، تو یہاں پر
گرچہ وہ لفظ نہیں ہے پیچھے لیکن مراد زمین ہی ہے، زمین یعنی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ أقل حديث قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا أبو المليح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن علي بن نفير عن سعيد بن المصيب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں، ام سلمہ ام المومنین ہیں جو جن کا نام ہے ہند بنت ابی امیہ ام سلمہ، تو ان کے پہلے شوہر کا نام تھا ابو سلمہ، ان کی وفات ہو گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تھی، ان کا گھر بسا دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرماتے ہوئے سنا، المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ۔ اطرا کہتے ہیں القرابت، اطرا کا معنی ہے قرابت، مہدی علیہ السلام میری قرابت داروں میں سے ہوں گے۔ ایک تو یہ اس کا مفہوم ہے اطرا، مراد ہے یہاں پر ذریت، اولاد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مہدی میری ذریت میں سے ہوں گے، میری نسل میں سے ہوں گے، من ولد فاطمہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کے دو بیٹے تھے حسن اور حسین، ہیں انہی کی نسل میں سے کسی میں سے بھی وہ ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ حسین کی نسل میں سے ہوں گے، بعض نے کہا حسن کی نسل میں سے ہوں گے، بعض نے کہا کہ چونکہ جو بہت سارے ائمہ گزرے ہیں بڑے بڑے ائمہ دین کے، وہ حسین کی نسل میں سے تھے، تو یہ جو امام آئیں گے یہ حسن کی نسل میں سے آئیں گے۔ اس لیے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تمام انبیاء بنی اسرائیل کے وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ تو تمام انبیاء پر جو ہے ایک نبی جو ہے ان کے برابر ہے، تمام انبیاء کے برابر گویا کی۔ تو ایسے ہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام حضرت حسن کی نسل سے آئیں گے، اس لیے کہ حسین کی نسل میں تو بہت سارے ائمہ پیدا ہو چکے ہیں اور یہ اکیلے ائمہ ہوں گے جو تمام ائمہ کے برابر اکیلے ہوں گے، ایسا بعض علماء کا کہنا ہے۔ اور چونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سے دستبرداری بھی کی تھی، تو ان کے اس عمل کو کی وجہ سے ان کو ولایت کے بہت عظیم مرتبے پر مانتے ہیں کہ انہوں نے بہت عظیم کام کیا تھا، امت کو ایک بہت عظیم فتنے سے انہوں نے اس وقت بچا لیا تھا، تو اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، انہی کی نسل میں سے یہ آخری ولی بھی پیدا ہوں گے، مہدی علیہ السلام۔ اچھا، اس کے بعد ہے حدیث ہے ایک لمبا قصہ ہے، اس کا مہدی علیہ السلام سے اس کا تعلق ہے لیکن حدیث وہ ضعیف ہے۔ ہم قصہ پڑھتے ہیں۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن صاحب له، صالح ابو خلیل اس کو اپنے ایک ساتھی سے روایت کرتے ہیں، تو اس ساتھی کون ہے اس کا نام نہیں ہے، اس بنا پر حدیث کی سند میں ایک مجہول راوی ہیں جس کا نام نہیں لیا گیا ہے، تو اس بنا پر حدیث کی یہ سند ضعیف ہے۔ اس بنا پر صاحب پتہ نہیں سند میں کون راوی محذوف ہے، صحیح ہے ضعیف ہے کیسے ہے، اس لیے سند ضعیف ہے۔ عن ام سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ ام سلمہ ام المومنین ہند بنت ابی امیہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، کہ خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا، خلیفہ کی موت کے وقت یعنی ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں خلیفہ کی موت کے وقت میں لوگ اختلاف کریں گے، جیسے عموماً ہوتا ہے خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہو جاتا ہے، کس کو خلیفہ بنائے کس کو نہیں بنائے، تو مسائل کو حل کرنے کے لیے اہل حل و عقد کے درمیان جو ہے یہ اختلاف ہوگا۔ تو خلیفہ کون ہے اس کے بارے میں جو ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا خلیفہ کون ہے، تو جو بھی اس زمانے میں خلیفہ ہوں گے وہی۔
تو اختلاف ہوگا. اس کے بعد ہے فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، چنانچہ ایک آدمی اہل مدینہ میں سے نکلے گا حارباً الی مکہ، مکے کی طرف بھاگتے ہوئے مکے کی طرف. مدینے سے ایک آدمی مکے کی طرف بھاگتے ہوئے جائے گا. ہو سکتا ہے یہ آدمی اس فتنہ فساد سے بچنے کے لیے جا رہا ہو، اختلاف مدینے میں ہو اور وہاں سے یہ اختلاف سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگ رہا ہو. فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مکہ، یہ مکہ آ جائے گا یہ آدمی ہے. فَيَأْتِيهِ نَاسٌ، کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ میں سے. یہ آدمی مکہ چلے جائے گا، مدینے سے بھاگ کر یہ آدمی کہاں جائے گا؟ مکہ. تو مکے میں اس کے پاس کچھ لوگ آئیں گے اہل مکہ میں سے. فَيَأْتِيهِ، پس آئیں گے اس کے پاس ناس، کچھ لوگ من اہل مکہ، اہل مکہ میں سے. فَيُخْرِجُونَهُ، چنانچہ لوگ اس کو نکالیں گے اس کے گھر سے، اس کو نکالیں گے. کس کے لیے؟ بیعت کرنے کے لیے. اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اس کو اپنا امام بنائیں گے. فَيُخْرِجُونَهُ، اس کو نکالیں گے. وَهُوَ كَارِهٌ، حالانکہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کریں گے، ناپسند کریں گے کہ مجھے امام بنایا جائے. تو امام بننے کو وہ ناپسند کریں گے، حاکم وقت بننے کو ناپسند کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بہت ساری آزمائش ہے، امتحان ہے، بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے. وہ اس کو ناپسند کریں گے. یا اس لیے ناپسند کریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اختلاف چل رہا ہے، لوگ جو ہے کسی بڑے فتنے کے شکار ہو جائیں. اس لیے وہ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے، پسند نہیں کریں گے کہ وہ لوگوں کے امام اور خلیفہ بنے. بہرحال لوگ ان سے زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت لیں گے. فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، چنانچہ لوگ اس سے بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان. رکن یعنی حجر اسود اور مقام یعنی مقام ابراہیم. خانہ کعبہ میں ایک رکن یمانی ہے. خانہ کعبہ کے جو کونے ہیں، دو طرف تو کونے ہیں خانہ کعبہ میں، اور ایک طرف سے وہ گول ہے. تو ادھر سے بھی دو کونے دیکھتے ہیں ویسے. تو جو رکن یمن کی طرف ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، اور یمن کی طرف جو پہلا رکن ہے اس کو حجر اسود. جس کونے میں، رکن یعنی کونا ہے، یعنی زاویہ، ناحیہ، خانہ کعبے کا ایک کونا. تو اس کونے پر حجر اسود لگا ہے، اس کو بولتے ہیں رکن حجر اسود. اور اس کے بازو میں دوسرا کونا ہے، اس کو رکن یمانی بولتے ہیں. اور جو شام کی طرف جو خانہ کعبہ کی سمت ہے، جہت ہے، یا جو کونے ہیں، جو رکن ہیں، ان کو رکن شامی بولتے ہیں. تو اس طرف دو کونے ہیں. بہرحال تو رکن حجر اسود اور رکن حجر اسود کے قریب میں مقام ابراہیم ہے. اس کے بیچ میں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کو اپنا امام بنا لیں گے. چنانچہ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشام، ملک شام سے ایک لشکر اس کی طرف بھیجا جائے گا. اس آدمی کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر لیں گے، اس کو اپنا خلیفہ، اپنا امام، اس کو مان لیں گے. تو ایک لشکر ملک شام میں جو بادشاہ ہوں گے، ایک لشکر بھیجیں گے ان سے لڑائی کرنے کے لیے، ان سے جنگ کرنے کے لیے. وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشام، ملک شام سے بھیجا جائے گا اس کی طرف ایک بعث، لشکر. فَيُخْصَفُ بِهِمْ، یہ لشکر دھسا دیا جائے گا بالبیداء. فَيُخْصَفُ بِهِمْ، ان کے ساتھ ان کو دھسا دیا جائے گا مقام بیدا میں. بین مکہ والمدینہ، یہ بیدا مقام کہاں ہے؟ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے بیدا، موضع بین المکہ والمدینہ. تو مکہ مدینہ کے درمیان یہ لشکر دھسا دیا جائے گا. جو لشکر مہدی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے آئے گا، اس کو دھسا دیا جائے گا زمین میں. تو یہ تو گویا اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوگی ان کی. ایک لشکر جو ان سے لڑنے کے لیے آ رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی، مکہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو دھسا دیا. تو لوگ پھر اور زیادہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان سے خوش ہو جائیں گے کہ یہ تو بہت اللہ والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما رہا غیب سے. فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ اس کو دیکھیں گے کہ ان کے مخالف میں جو لشکر تھا وہ دھسا دیا گیا ہے. أَتَاهُ أَبْدَالُ الشام، ملک شام سے جو لشکر آیا تھا، اب وہیں سے کچھ نیک لوگ آئیں گے. أَتَاهُ أَبْدَالُ الشام، ان کے پاس کچھ نیک لوگ آئیں گے شام سے. ابدال بدل کی جمع ہے. بدل یعنی ایک نیک آدمی مرتا ہے، اس کی جگہ پہ دوسرا آدمی آ جاتا ہے، ایک مرتا ہے دوسرا آدمی آ جاتا ہے. ابدال مراد اس سے نیک لوگ، اچھے لوگ.
ابدال سے وہ مراد نہیں ہے جو بدعتی لوگ ابدال لیتے ہیں مراد. ابدال کا لفظ احادیث میں کتب ستہ میں صرف سنن ابی داؤد میں یہاں پر آیا ہے اور کہیں پر ابدال کا لفظ نہیں آیا ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے. اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ابدال کا جو لفظ ہے وہ اور وارد نہیں ہے کتب ستہ میں، صرف یہیں پر جو ہے وارد ہوا ہے. اچھا یہ بات جو ہے ذکر کی ہے امام سیوطی نے. امام سیوطی نے ذکر کیا ہے کتب ستہ کے علاوہ، کتب ستہ میں سنن ابی داؤد کے علاوہ کہیں یہ لفظ نہیں آیا ابدال. مراد اس سے ہے نیک لوگ، ملک شام کے نیک لوگ آئیں گے. وہ ابدال نہیں ہے جو بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ زمین کو 7 ابدال جو ہے اس کائنات کو چلا رہے ہیں، ان کے اشارے پر چلتی ہے، نعوذ باللہ. وہ سب جو ہے بدعتی عقیدے ہیں جو غلط ہیں. بہرحال ملک شام سے کچھ لوگ آئیں گے اور وہ اصائب اہل العراق، اور اہل عراق سے کچھ جماعتیں آئیں گی، اصائب جماعتیں. فیبایعونہ، یہ ابدال اور یہ اصائب یہ بیعت کریں گے اس سے، اس آدمی سے جو مدینہ سے آیا تھا، یعنی مہدی علیہ السلام سے بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان، رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. ثم ينشأ رجل من قریش، پھر ایک آدمی کھڑا ہوگا قریش سے، قبیلہ قریش سے، خاندان قریش سے ایک آدمی اٹھے گا. اخوالہ کلب، اس کے اخوال یعنی اس کا ننیھال، اس کے ماموں قبیلہ بنی کلب سے ہوں گے، یعنی اس کی ماں کلبیہ ہوگی، کلبیہ یعنی قبیلہ بنی کلب سے ہوگی. تو اخوال یعنی اس کے ماموں اور اس کا ننیھال کلب میں ہوگا، قبیلہ بنی کلب میں، اور یہ آدمی قریش کا ہوگا. تو یہ آدمی کھڑا ہوگا یعنی اس سے لڑنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے. مہدی علیہ السلام مدینے سے آئیں گے، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور مکے میں آ کر یہ امام بن جائیں گے. تو مکے میں یہ قریش کا ایک آدمی ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور اپنے ننیھال والوں سے، قبیلہ بنی کلب سے مدد مانگے گا اور اس کے خلاف لڑائی کرے گا. تو جو باہر سے جو لشکر آیا تھا وہ تو باہر دھسا دیا گیا. اب اندر کا ایک لشکر کھڑا ہوگا مکے ہی میں قریش کے خاندان سے، اور اس کا ننیھال جو ہے کلب میں ہوگا، قبیلہ بنی کلب میں. فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا، یہ آدمی ان کی طرف بھیجے گا ایک لشکر، ایک لشکر کو بھیجے گا. کن کی طرف؟ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بیعت کی ہے، مہدی علیہ السلام سے بیعت کی ہوئی ہوگی، ان کی طرف ایک لشکر بھیجے گا، بعثاً لشکر. فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، چنانچہ یہ لوگ غالب آ جائیں گے ان پر، یہ بیعت کرنے والے لوگ اس لشکر پر غالب آ جائیں گے. کلب پر اور قریش کا جو آدمی ہوگا اس کے اوپر یہ بیعت کرنے والے لوگ غالب آ جائیں گے. یہ اصائب، ابدال الشام، یہ سب لوگ غالب آ جائیں گے. یظہرون، وہ غالب آ جائیں گے. وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ، اور یہی جو ہے قبیلہ کلب کا لشکر ہے، مطلب جو آئے گا یہاں پر لڑنے کے لیے قبیلہ کلب کا لشکر ہے، اور یہ مغلوب ہو جائے گا، قبیلہ کلب کا لشکر مغلوب ہو جائے گا، یہ لوگ غالب آ جائیں گے. وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كَلْبٍ، اور خیبہ، خیبہ میں نے رسوائی، نامرادی ہے، اس کے لیے رسوائی ہے، نامرادی ہے اس کے لیے جو شخص حاضر نہ ہو قبیلہ کلب کے مال غنیمت میں. قبیلہ کلب کے مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے جو حاضر نہ ہو اس کے لیے نامرادی ہے، وہ آدمی نامراد ہے، وہ آدمی رسوا ہے. فَيَقْسِمُ الْمَالِ، چنانچہ مہدی علیہ السلام غالب آ جائیں گے، یہ اس کے مال کو تقسیم کریں گے. وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ، اور لوگوں میں کام کریں گے، بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، ان کے نبی کی سنت کے مطابق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لوگوں میں عمل کریں گے، کام کریں گے. وَيُلْقِي الْإِسْلَامَ بِجِيرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ، اور وہ اسلام کو زمین میں ڈال دیں گے، یعنی اسلام کو بچھا دیں گے، اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا پوری زمین میں. جیران کہتے ہیں جو گردن کا اگلا حصہ ہوتا ہے، بکسر الجیم ثم را، تو وہ مقدم العنق، گردن کا اگلا حصہ،
جیسے اونٹ کی گردن لمبی رہتی ہے تو اس کی گردن کا جو اگلا حصہ ہے وہ جب زمین پر بیٹھتا ہے لیٹتا ہے تو اپنا گردن کا اگلا حصہ وہ زمین پر ٹیکتا ہے یا جیران کہتے ہیں باطن العنق، گردن کا باطنی حصہ. بعض نے کہا گردن کا باطنی حصہ باطن العنق، اور بعض نے کہا مقدم العنق، گردن کا اگلا حصہ. تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ استقرار، اسلام کا استقرار، استقامت مراد ہے. جیسے اونٹ جب بیٹھتا ہے اور آرام کرتا ہے تو اونٹ اپنی گردن کو پھیلا دیتا ہے. تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسلام اپنی گردن کو زمین تک پھیلا دے گا، مطلب پوری زمین میں اسلام کا غلبہ ہوگا. ثم یتوفا، اس کے بعد فَيَلْبَثُ 7 سنین، چنانچہ وہ زمین میں 7 سال ٹھہریں گے. یلبس ٹھہریں گے 7 سنین، 7 سال میں. ثم یتوفا، پھر ان کی وفات ہوگی. وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان ان کے جنازے کی نماز پڑھیں گے. وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، مسلمان ان پر جنازے کی نماز ادا کریں گے، پڑھیں گے. قال ابو داود وقال بعضهم عن ہشام، بعض علماء نے ہشام سے روایت کرتے ہوئے یہ کہا 9 سنین، 7 سنین کے بجائے 9 سنین کی 9 سال رہیں گے. وقال بعضهم، اور بعض نے کہا ہے 7 سنین. تو اس میں یعنی مختلف روایتیں ہیں، آگے ان کا ذکر آ رہا ہے، اس کے بعد اس پر گفتگو کریں گے. اگلی روایت لیکن حدیث جو ہے ضعیف ہے، اور یہ اگلی حدیث بھی ضعیف. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد عن حمام عن قتادة بهذا الحديث وقال 9 سنین. تو اس میں قتادہ سے مروی دوسری روایت ہے، اس میں ہے 9 سنین، 9 سال وہ زمین میں رہیں گے. پچھلی روایت میں 7 سال تھا، اس میں 9 سال کا ذکر ہے. اب اگلی ایک روایت دیکھتے ہیں، اس میں کیا قال ابو داود وقال غیر معاذ عن ہشام، ہشام سے روایت کرتے ہوئے معاذ کے علاوہ نے کیا کہا ہے؟ 9 سنین. 9 سنین کہا ہے ہشام سے جب روایت کیا ہے معاذ کے علاوہ دیگر لوگوں نے. دیکھیے یہاں پر معاذ ابن ہشام روایت کرتے ہیں اپنے والد ہشام سے، تو یہاں پر جب معاذ کے علاوہ کی دیگر لوگوں نے روایت کی ہشام سے تو انہوں نے 9 سنین کا ذکر کیا ہے، اور معاذ نے 7 سنین کا ذکر کیا ہے. جو یہاں پہ بات 7 سنین کا ذکر کیا ہے. تو بعض چونکہ دونوں لفظ جو ہے 7 اور 9 لکھنے میں ایک جیسے ہیں، جب پہلے زمانوں میں نقطے نہیں ہوا کرتے تھے تو بہت امکان تھا اس طرح غلطی ہونے کا. بعد میں پھر جو ہے نقطے آ گئے تو یہ امکان جو ہے تھوڑا کم ہو گیا. تو بہرحال اس کے بعد اگلی جو روایت ہے اس میں ہے قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا ابو الاوام قال حدثنا قتادة عن ابي خليل عن عبد الله بن حارث عن مسلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وحديث معاذ اتم. یعنی جیسے یہ بات بیان ہوئی ہے اس سند سے بھی یہی بات ہے. امام صاحب کہتے ہیں وہ حدیث معاذ اتم، اور معاذ کی حدیث وہ جو ہے زیادہ مکمل ہے، زیادہ اتم ہے. یہاں پر جو ہے بہذا نیچے 3 نمبر حاشیے میں دیا بہذا الحدیث ہے، یعنی اسی حدیث کو اس امام صاحب نے ایک دوسری سند سے بھی روایت کیا ہے، لیکن اس کی حدیث کی سند پر بھی امام صاحب نے حکم لگایا ہے ضعف کا، کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اس کے بعد 1-2 حدیث اور ہیں، ان کو اگلی محاضرے میں مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ، چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.